بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت بلتستان کے محکوم و مظلوم عوام اس دور جدید میں بھی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ حکومت وقت کی جانب سے بجائے ان کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے پہ ان پہ مزید ظلم و ستم اور ان کے گرد معاشی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں روزانہ نئی قسم کی ٹیکس نافذ کیے جاتے ہیں جو کہ غریب عوام اپنے جیب سے ادا کرنے کے سکت نہیں رکھتے۔ ریسنٹلی گلگت بلتستان حکومت کی طرف سے گندم کے حوالے سے نادرا رجسٹریشن اور بائیو میٹرک سسٹم سٹارٹ کیا تاکہ عوام کو گن گن کے گندم دی جائے۔ وہ سبسڈی جو ہمارے یہاں سے اربوں روپے ریونیو جنریٹ کرنے کے بعد ہمیں بھکاریوں کی طرح دی جاتی ہے، اس میں بھی میرے عوام کو ذلیل و خوار کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے دیکھا کہ بجلی والوں نے بجلی میٹر کے نام پہ ایک نئی انہوں نے کوئی اسٹریٹجی اپنائی اور اس میں میرے عوام پہ جو ہے نا ایکسٹرا چارجز لگائے اس مد میں کہ تاکہ عوام سے مزید جو ہے نا ان کا خون چوسا جائے اور ان سے کروڑوں روپے بٹورا جا سکے، اور اس مد میں میرے عوام کو اور ذلیل و خوار کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہم روزانہ دیکھتے سنتے آ رہے ہیں، ہم ڈیلی لائف میں فیس کرتے ہیں کہ پورے گلگت بلتستان میں ٹریفک چالان کے نام پہ عوام کو لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے، کبھی کس نام پہ تو کبھی کس نام پہ۔ وہ مظلوم عوام جو جن کو ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی سہولتوں سے محروم کیا ہوا ہے، ساتھ ہی اتنے چارجز، اتنے چالانس، نئے نئے ٹیکسز نافذ کیے جا رہے ہیں جو میرے مظلوم عوام اب مزید جو ہے نا اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنے اپنے ہاسپٹلس میں، اسپیشلی بلتستان کے، ایون ہمارے خپلو کے جو ہاسپٹل ہے مرکزی، وہاں پہ جو مریضوں کو مفت کھانا دیا جاتا تھا وہ کھانا بھی انہوں نے بند کر دیا۔ یہ اتنے دور دراز سے میرے غریب عوام ہاسپٹلس میں آتے ہیں، وہاں پہ دوائیاں اتنی مہنگی، علاج کی سہولیات اتنے مہنگے، وہاں پہ کوئی چیک اپ بیلنس سسٹم بھی نہیں ہے، اور جو ایک روٹی وہاں پہ عوام کو میسر تھی وہ بھی انہوں نے ختم کر دی۔ یعنی کہ جتنا جہاں سے عوام کو سہولیات ہو سکتی تھی یہ حکومت ان کو ان کے ان کا نوالا چھین رہی ہے۔ جہاں جہاں سے اس عوام کو ذلیل کیا جا سکتا ہے یہ عوام حکومت ان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ آج کل آپ لوگوں نے ایک نیوز دیکھی فوڈ ڈپارٹمنٹ والوں کی طرف سے، گلگت بلتستان میں جتنے بھی چکی اور تندور والے ہیں ان کی رجسٹریشن کی مد میں 10,000 روپے وہ کہہ رہے ہیں رجسٹر کر لیں اپنے تندور۔ یار میرا مزدور، میرے عوام جو دو وقت کی روٹی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو 10,000 روپے رجسٹریشن کے نام پہ کس مد میں دیں؟ آپ لوگوں کو میرے عوام کے جذبات کا، میرے عوام کی غربت کا، میرے عوام کی جہالت کا اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ لوگ ان کو مزید لوٹنے پہ تلے ہیں؟ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں سے ایک تو کچھ یہ نظام آپ لوگوں سے سنبھالا نہیں جا رہا، ایک تو پوری پاکستان میں آپ لوگوں نے جو ہے نا افراتفری پھیلائی ہوئی ہے، کہیں سے آپ لوگوں کو کچھ بھی سنبھالا نہیں جا رہا۔ اوپر سے میرے گلگت بلتستان کے غریب ایک سادہ جو عوام ہے جنہوں نے ہمیشہ پرامن جدوجہد کی ہے، پرامن اپنے اپنے علاقے میں بیٹھ کے وہ لوگ رزق روٹی کماتے ہیں، آپ لوگ ان کے گرد معاشی گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہے کہ آپ لوگ ان کے گرد گھیرا تنگ کر کے آپ لوگ کس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں۔ جب عوام، یاد رکھیں، عوام جب جینے کی خواہش چھوڑ دے نا، یہ نفسیات کی بڑی تعلیم ہے، جب عوام جینے کی خواہش چھوڑ دے نا تو وہ ایسے کام کرتے ہیں، وہ وائلنس کی طرف جاتے ہیں، وہ پھر ٹیررزم کی طرف جاتے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کو شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ عوام پھر کیا کرے گی۔ یہ پہاڑوں میں جا کے پھر آپ لوگوں کے ساتھ جو ریئیکشن ہوگا یہ پھر بڑا خطرناک ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ کا سبق ہے، آپ لوگوں کو سیکھنا چاہیے ان لوگوں سے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے مظلوم عوام بھی، ان کے اوپر جو ہے نا، یعنی کہ ہمارے عوام اس گدھے کی طرح ہیں جو مالک جتنا بھی مارتا ہے نا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ کام پہ کام کیے جا رہے ہیں اسی گدھے کی طرح۔ ایک تو بیچارے کام بھی کرتے ہیں، اوپر سے ان کو کچھ ملتا بھی نہیں ہے، اوپر سے ڈنڈے بھی پڑتے ہیں۔ یا میرے عوام سے ریکویسٹ ہے، کب تک آپ لوگ اس طرح سے اس ظلم کو سہتے رہیں گے؟ کب نکلیں گے آپ اپنے لیے؟ کب نکلیں گے بچوں کے لیے؟ کب نکلیں گے اپنے محنت کش مزدور اپنے جیسے لوگوں کے لیے؟ کب نکلیں گے؟ کوئی بھی خوش نہیں ہے اس نظام میں۔ ایک گریڈ 1 سے لے کر ایک ڈاکٹر کی ڈگری رکھنے والا ہر کوئی ذلیل و خوار ہے۔ ہر کسی کو اتنا دیتے ہیں کہ جتنا مطلب وہ زندہ رہنے کے قابل ہو،
نہ اس کو امیر بننے دیتی ہے، نہ اس کو مرنے دیتا ہے، پرانے دور کے میڈیول ایجز کے غلاموں کی طرح ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس سرمایہ داری کے نظام میں، اس لوٹ کھسوٹ کے نظام میں میرے عوام پہ دن بدن ریاستی جبر، معاشی گیرہ تنگ کر کے یہ جو ٹیکسز نافذ کر رہے ہیں، یہ بلا جواز ہے، یہ غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے۔ ان کو کسی بھی صورت عوام کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس سے بھی بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے اس نظام میں رہنے والے جو اپنے آپ کو شاعر سمجھتے ہیں، علماء سمجھتے ہیں، ذاکر سمجھتے ہیں، شیخ عالم سمجھتے ہیں، وہ سب بھی ان چیزوں پہ خاموش ہیں۔ مجال ہے کسی کے ممبر سے کوئی آواز اٹھے میرے عوام کے لیے، مجال ہے کوئی عوام کو سڑکوں پہ لا کے ان کے خلاف احتجاج کر کے اپنا حق حقوق منگوا سکے۔ ہر کوئی خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، ہر کوئی پچھلے دور کے گزرے ہوئے یزیدوں کے خلاف تو گلے پھاڑ پھاڑ کے وہ چیختے چلاتے ہیں، لیکن جب وقت کے یزید کی بات آتی ہے تو یہ لوگ ایک لفظ اپنے منہ سے، اپنے ایک حق زبانی، حق بیانی یہ لوگ نہیں کرتے۔ میرے عوام مسلکی نفرتوں میں، علاقائی تعصبات میں اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں کہ اب اتنے برین واش ہو چکے ہیں، دو وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، لیکن جہاں مذہب کی بات آئے، جہاں اپنے جذبات احساسات کی بات آئے، یہ لوگ سڑکوں پہ تو نکلتے ہیں، لیکن جہاں اپنے حق حقوق کی بات ہو، جہاں علم و فکر و شعور کی بات ہو، جہاں اپنے قانونی اور فکری شناخت کی بات ہو، عوام ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ تم لوگ جتنا اس ظلم کو برداشت کرو گے، تم لوگوں کے اوپر اس طرح کے مزید ظلم، یہ لوگ مزید ظلم کے پہاڑ توڑتے رہیں گے۔ وقت کی ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگ سمجھیں اپنے آپ کو، اپنی شناخت کو، اپنے حقوق کو، اس چیز کو سمجھیں کہ ریاست کی کیا ذمہ داری ہے، اس چیز کو سمجھیں کہ ہم نے ریاست کے تابع کیوں ہونا ہے۔ اس ریاست کو بھی سمجھنا چاہیے، جب تک تم لوگ ماں کی طرح اپنے بچے کو، اپنے رعایا کو، سبجیکٹس کا خیال نہیں رکھیں گے، تب تک یہ اس عوام سے آپ لوگ جو ہے نا فرما برداری کی، تابعداری کی، وفاداری کی آپ لوگ ایکسپیکٹیشن بھی نہ رکھیں۔ یہ جو لاوا پھٹ رہا ہے میرے عوام کی ایک لمیٹیشن ہے ان چیزوں کو برداشت کرنے کی۔ جب یہ ایک سٹیج پہ پہنچ جائے تو آپ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ یہ پوری دنیا میں جو تحریک چل رہی ہے، جنزی کی تحریک چل رہی ہے، یہ نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، یہ لیٹن امریکہ کے ملکوں، سینٹرل ایشیا سے ہوتا ہوا، آپ لوگ یاد رکھیں اگر یہ گلگت بلتستان پہنچے تو گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے وہ لاوا پھٹنا شروع ہوگا، پھر آپ لوگوں کے برداشت سے باہر ہوگی۔ اس لیے آپ لوگوں کو بھی چاہیے ان چیزوں کو نوٹس میں لے لیں اور میرے غریب عوام کو بے جا تنگ کرنا بند کر دیں۔ میرے غریب عوام کو وہ سہولیات دے دیں جو اس دور جدید میں وہ ان چیزوں کا متقاضی ہے۔ وہاں فری ایجوکیشن، فری ہیلتھ اور انفراسٹرکچر کی یہ جتنی بھی ضروریات ہیں، آج کل بجلی بنیادی ضروریات ہے، آپ لوگوں نے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی ہوئی ہے، پانی بنیادی ضروریات ہے، وہاں پہ لوگ قحط سے جو ہے نا ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، دو وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، ایون اسکولوں کی حالت، ہاسپٹلس کی حالت، سڑکوں کی حالت ایسی ہے، میں کیا بتاؤں۔ اتنے مسائل، اتنے مظالم، اور میرے عوام بھی دیکھیں کیڑے مکوڑے کی طرح ابھی بھی رینگتے ہوئے چلنے کے عادی ہیں۔ اگر آپ کیڑے مکوڑے بن کے رینگنے کے عادی ہیں تو کوئی ہاتھی آپ کو کچلے تو آپ کو شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو جب خدا نے اڑنے کی صلاحیت دی ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں اڑتے؟ آپ لوگ کیوں اس نظام کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے؟ یہ تو آپ کا بنیادی حق ہے۔ میرے دیش کے لوگوں، شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنا ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ آئیں میٹھیں، اٹھیں مل کے اپنے حقوق کے لیے ایک مٹھی بن کر، ایک آواز بن کر، ان تمام علاقائیت سے، لسانیت سے، فرقہ واریت سے پاک ہو کر اپنے لیے آواز اٹھائیں اور اپنے حقوق کو ان سے چھین لیں۔ یہ وہ دور نہیں ہے کہ حقوق مانگ کے بھکاریوں کی طرح ان کے پیچھے پڑ جائیں۔ اب حقوق چھیننے کا وقت ہے، اب منظم ہونے کا وقت ہے۔ وطن گلگت بلتستان۔